امین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسے کہ آپ نے سنا بیان ابھی، اب ہم اپنا صفحہ شروع کرتے ہیں۔ تو یہ صفحہ ہے 141 اور سورۃ الانعام آیت نمبر ہے 109۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وَأَقْسَمُوا، قسم کھاتے ہیں، کون؟ انکار نبی، وہ قسم کھاتے ہیں اللہ کی، جہد ایمانہم، ایمان یمین کی جمع، تاکید، جہد ہم بولتے ہیں جد و جہد، پوری کوشش، جیسے کہ میں ضرور آؤں گا، یہ قسم ہوگی تاکید، میں انشاءاللہ آؤں گا۔ تو قسم کھاتے ہیں اللہ کی بہت سخت تاکیدی طور پر، کیا کھاتے ہیں قسم؟ لئن جاءتہم آیۃ، اگر ان کے پاس کوئی ایسی آیت آ جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بیان کرے، ایسی قسم کھا رہے ہیں، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو ضرور ایمان لائیں گے، یہ وہ قسم کھا رہے ہیں۔ تو اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے، کہہ دو کہ انما الآیات عند اللہ، نشانی تو اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں، میں تو بشر ہوں۔ اور پھر مسلمانوں کو ہدایت ہے۔ تو پہلے اسے سمجھتے ہیں قسم کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، قسم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں، ہے نا؟ تو حلف بھی کہتے ہیں، سورہ اس میں جائیں آپ، سورہ توبہ میں اگر آپ جائیں گے 56 آیت میں، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، تو حلف کا نام آیا ہے نا؟ اچھا، سورہ مائدہ میں جائیں 89 میں، ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، تو ایمان بھی آیا، حلف بھی آیا، اور یہاں قسم بھی آیا، بس اسے سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیے ہیں لا اقسم، ہاں، بیوم القیامہ بہذا البلد، اور ان کے لیے استعمال کیے ہیں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اور اقسم اور یمین۔ تو اقسم باللہ یا اوہل ایک ہی چیز ہے، مگر اللہ نے اپنے لیے اقسم کا استعمال کیا ہے، اس لیے اکثر لوگ اقسم ہی کہتے ہیں۔ ایمان اسم ہے، سیگا نہیں، یعنی جب آپ نے قسم کھائی تو اس کا نام یمین، یعنی فعل قسم کھانا، فعل حلف لینا، اور جب لیا تو اس کا نام کیا؟ یمین، ایمان۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یعنی تم نے جو قسم کھائی کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، اس کا کفارہ ہے۔ وہ وہاں پر 89 میں کفارہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑے یا کھانا یا کوئی جانور ذبح کرنا ہے، 3 روز کے روزے، ہے نا؟ تو یہ فرق ہے اس میں۔ اچھا، اب سنیے، اگر ان کے پاس نشانیاں آئیں تو کیا ہوگا؟ اب سنیے، دوسری آیت ہے، وما، دوسرا فقرہ، وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہہ دو کہ نشانیاں اللہ کے پاس، مگر تمہیں کیا خبر؟ وما یشعرکم، یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے شعور، ہے نا؟ تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا شعور کہ جب آ جائے گی نشانی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اب ہم گزشتہ کا درس تھوڑا پختہ کرتے ہیں، چونکہ وہ عقیدے کی بات ہے۔ شعور کسے کہیں گے؟ اور گزشتہ کیا گزرا ہے؟ ادراک۔ ادراک کی سمجھ میں غلط فہمی کا شکار ہوئے، کون؟ معتزلہ، عقیدہ فاسد ہوا۔ اور ادراک کے بارے میں ہم نے بتایا تھا، اس کو آج دوبارہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں کہ لا تدرکہ الابصار، ادراک معنی گہرائی تک پہنچنا۔ آپ بتاؤ کہ اللہ کو دیکھنے کے لیے ہم گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، دنیا میں نہ آخرت میں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہے تو
انہوں نے عقیدہ کیا بنایا؟ دنیا میں بھی نہیں دیکھ سکتے اور آخرت میں نہیں دیکھ سکتے. یہ کس کے بارے میں؟ لا تدرکہ الابصار. لیکن وہ جو سورہ قیامہ کی جو ہم نے پڑھ کر بتائے تھے کہ یوم یقوم الناس 22 اور 23، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اللہ کو دیکھیں گے، قیامت کے دن دیکھیں گے. اور دنیا میں نفی. موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست کی تو بولے لن ترانی. تو رؤیا اور نظر دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، قیامت میں دیکھ سکتے ہیں، اور ادراک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو انہوں نے لکھ دیا نہ دنیا میں نہ آخرت میں، تو اس لیے ان کا نام کیا موت ہے. اب ہم نے اعادہ کیا، بات پختہ ہو گئی. تو یشعر یعنی کیا؟ یشعر کسے کہتے ہیں؟ شعور. بغیر دلیل کے جو سمجھا جاتا ہے اسے شعور کہتے ہیں. اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. آپ کو کیا خبر، آپ کو کیا پتہ. کئی ایسی باتیں ہیں جس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی، بغیر شعور وہ سمجھ میں آتے بغیر دلیل کے. اس کا نام کیا؟ احساس، شعور. اب مثال دیں آپ. باشعور. ہاں باشعور، باشعور ہے تو ہونا چاہیے. ابھی دیکھیے آپ ایک آدمی کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی جانتے ہو کہ مرنا تو ہے. اب وہ پوچھے گا مرنا کیسا ہے؟ ارے بھائی شعور ہے کہ نہیں؟ کوئی دلیل چاہیے. غیر مسلم بھی جانتے ہیں موت ہے، اسے کہتے ہیں شعور. جس اس میں ہے، اگر اس میں شعور نہیں اس کا مطلب وہ پاگل ہے. بولے گا مرنا کیا ہوتا ہے؟ یا تو بچہ ہوگا، بچے کو نہیں معلوم، چھوٹا بچہ اسے آپ، اور ہم پوچھتے بھی نہیں کہ بھائی موت ہے، نہیں پوچھتے. جب وہ دیکھتا ہے اڑوس پڑوس میں تو پھر اس میں شعور آ جاتا ہے. تو شعور ابھی کئی مثالیں دے سکتے ہیں آپ. شعور کسے کہیں گے؟ بغیر دلیل کے بات سمجھ میں آئے. تو تمہیں کیا پتا، یعنی بغیر دلیل کے تم سمجھو کیا کہ جب نشانی آئے گی زجاعت یہ ایمان لانے والے نہیں. اور ایسا ہوا. کیوں ہوا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ان کو یقین نہیں ہوا. تو اب یہ چلے گی، یہ نشانی والی آئے تو اور واضح ہوگا. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. نشانی کی بات ہو رہی ہے. ہم الٹ دیں گے ان کے دل اور ان کی آنکھیں جیسا کہ نہیں ایمان لائے پہلی مرتبہ. دوسری بات وَنَذَرُهُمْ، اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے. ابھی نظروں کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، چھوڑ کہاں دیں گے؟ اگر مطلق چھوڑ دیں گے تو کھانا پینا کیا کھائیں گے؟ وہ نترکو نہیں ہے جی. نقلب یعنی کیا؟ ہم ان کے دل اور توحید کے درمیان حائل ہو جائیں گے. کیوں؟ تو انہوں نے پہلی دفعہ ہی نہیں مانا. نشانی طلب کی تھی کہ چاند کے ٹکڑے کر کے بتاؤ. تو سورہ قمر میں جائیے، کیا ہے؟ اقتربت القمر وانشق القمر، اقتربت القیامۃ، ہاں ساتھ وانشق القمر ہے نا. تو گھڑی قریب ہوگی، قیامت کی گھڑی قریب ہے. اور اس وقت چاند کو علیحدہ کر کے آپ سب نے بتایا تو ایمان لانا چاہے تھا نا، نہیں لائے. تو یوں کہا جا رہا ہے کہ جو پہلے جس نے کہا کہ نہیں تو نہیں. اچھا انہوں نے سوال کیوں کیا کہ اونٹنی لائی گئی؟ تو اور بھی معجزات موسیٰ علیہ السلام کے تھے. تو انہوں نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ صفا کو سونے کا پہاڑ بنا دو. بہت کچھ نشانیاں انہوں نے طلب کی. تو حضرت جبریل بھی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ اگر ہم نے اسے سونے کا پہاڑ بنایا تو، اور اگر انہوں نے ایمان نہیں لایا تو ہم ان کو عذاب ڈالیں گے، کیا چاہتے ہیں؟ تو بولے نہیں. تو یہی ہوا کہ نسل ایمان لے آئی. تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. لیکن یہی اور مزید ہے اور آگے تو سنیے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. جی اب یہاں جہل کا لفظ آیا ہے. اگر ہم اتاریں ان پر فرشتے، ان کی طرف فرشتوں کی جماعت آ جائے، مردے بھی اٹھ کھڑے ہوں
کیونکہ انہیں پتا تھا نا عیسی ابن مریم مردوں کو اٹھ کھڑا کرتے تھے، تو یہ بھی کہتے تھے کہ تم بھی تو کوئی نشانی لاؤ، اور چاند کو دیکھا تو کوئی اس کو قبول نہیں کیا، اعتراف نہیں کیا۔ وَحَشَّرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، ساری مخلوقات ان کے سامنے لے آئیں۔ دیکھو ہے مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی ایمان لانے والے نہیں، اس لیے کہا جا رہا ہے وَمَا يُشْعِرُكُمْ، یہ ایمان لانے والے نہیں، چونکہ وہ جو یہ شرط رکھتے تھے وہ ایمان لانے کے لیے نہیں، ہاں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نہیں لائیں گے، ایسا ہے، تو اللہ تعالیٰ حائل ہو گئے، نقلب افئدتہم وابصارہم، تو ایمان کہاں سے لائیں گے؟ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جو ضد کرتا ہے، یعنی جو چیز دل میں اتر جاتی ہے اس کے باوجود بھی مانتے نہیں ہیں، اسے کہتے ہیں حجت قائم ہو گئی، تو ختم اللہ والی بات یہاں ثابت ہوگی۔ ابھی سنیے، مگر ہے کہ اللہ چاہے، ظاہر ہے کہ اللہ نے جسے چاہا تو وہ تو ایمان لائے، ولیکن اکثرہم یجہلون، تو اس میں سے اکثر کیا ہے؟ جاہل ہیں، اور جاہل آپ جانتے ہیں جاہل ضد کس کی؟ علم کی نہیں، یہ ایک بڑی غلط فہمی کا شکار ہے ہمارے یہاں۔ جاہل ضد کس کی؟ عقل کی، اللہ نے عقل دی ہے، تو جو عقل سے کام نہیں لیتا ہے وہ نادان ہے۔ اب دیکھیے بڑے بڑے شعراء ایمان نہیں لائے تو علم تو تھا نا، ابھی آج کل اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس کتنی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، سائنٹسٹ ہیں، تو کیا علم نہیں ان کے پاس؟ جاہل ہیں، کیوں؟ عقل استعمال نہیں کر رہے۔ اب چاند پر گئے، اس کی تو مثال دینا نہیں، لوگ جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کو اسلام سے نفرت، مسلمانوں سے نفرت ہوئی ہے، تو اس کا نام کیا؟ یجہلون۔ جی اب اگلی آیت جو ہے یہ فلسفہ تو سب جانتے ہیں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، یہ بڑا فلسفہ ہے اس میں، اس آیت میں، اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے بڑا مؤثر ہے۔ تو جیسے کہ جانتے ہیں کہ رہ گئی رسم ازا روح بلال نہ رہی، ہے نا، رہ گیا فلسفہ، رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، یعنی اذانیں ہوتی ہیں وہ اذان نہیں ہوتی، دیکھ رہے ہیں نا آپ، اذان ہوتی ہے تو وہ روح پرور نہیں، لیکن یہاں کی جب اذان حرم کی اور جب کوئی عربی لہجے میں تو کیسی روح پرور ہوتی ہے، تو کیا ہے ہمارے یہاں رسم ہے، پہلے تو اللہ نہیں جانتے، تو اسی تعلق سے پہلے اب آیت پڑھتے ہیں، پھر آخر میں ایک شعر جو اس کی ترجمانی کرتا ہے، چونکہ آیت کو سننے میں الفاظ وغیرہ ہیر پھر، تو وہ شعر آپ کے وہ شک کو دور کر دے گا، تو سنیے گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، یہ دونوں آیت ایک ہی ہیں، تو سنیے گا یہاں کیا کہا جا رہا ہے۔ دیکھیں اسی طریقے سے ہم نے جعلنا، خلقنا نہیں ہے، ہر نبی کے لیے کھڑے کر دیے، پیدا کیے نہیں، کھڑے کر دیے، لگا دیے، عدوًا دشمن، دیکھ رہے ہیں نا، شیاطین الانس والجن، انسانوں کے شیطان، جناتوں کے انسان۔ اب انسانوں کے شیطان یعنی وہ انسان جو شیطنت اختیار کرے وہ شیطان انسانوں کا، اور وہ جن بھی عبادت کرتے ہیں، وہ جن جو شیطنت کرے وہ بھی شیطان، تو شیطان کوئی مستقل نہیں بلکہ انسانوں کا بھی اور شیطانوں کا بھی، یہاں تک کہ جب گھوڑی شرارت کرتے نا تو اس کا بھی نام شیطان رکھتے ہیں، ہوتے ہیں نا جانور ہم پالتے ہیں، بیل بیچارے مسکین، لیکن کوئی بیل تو بس کوئی بھی آئے تو سینگ دکھاتا ہے، شیطان۔ تو یہاں دیکھیے یوحی بعضهم الی بعض، اب یہ دشمن شیطان انس آپس میں ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں، وہی تو آپ سمجھتے ہیں نا، وہی تو ایک اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے، جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں، شہد کی مکھی کی طرف وحی ہوتی ہے باقاعدہ کہ اس طریقے سے چلو، تو وحی کس کا نام ہے کہ دو ہی جانے تیسرا نہ جانے، کوئی بھی وحی ہو،
جبرائیل امین وہی بھیج رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ نہیں جانتی تھی. تو یہ جو جنات ہے نا، اب جیسے کسی کے جنات ہے کسی کا دوست، تو وہ اس سے بات کریں گے، ہم نہیں سن سکتے. اب یہ اور بات ہے کہ وہ شعبدہ بازی ہو چکی، وہ شیطان ہے. جن اگر اس کا دوست ہے تو وہ شیطان ہے. تو یہ وہی کرتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، لیکن کیسی کرتے ہیں؟ زخرف القول غرورا. یہ کیا ہے زخرف القول؟ زخرف کسے کہتے ہیں؟ آپ کو کتابوں میں ترجمہ ملے گا ملمع شدہ. ابھی ملمع جو ہے عربی لفظ ہے اور شدہ فارسی. اب اس کو ترجمہ ملمع یعنی کیا؟ یہاں جیسے کہ آپ نے ایک کپڑے کو ایسی کچھ وہ کیمیکل آتا ہے مار دیا تو چمکتا ہے، یہ ہے ملمع. تو اب ہم کیا بات کریں گے یہاں؟ اس کا ترجمہ ملمع شدہ یا ہے کہ چکنی چپڑی بات، یہ زخرف القول. اردو میں اس کا یہی ترجمہ ہو سکتا ہے. یعنی جب شاعر اپنا کلام پیش کرتا ہے نا، قافیہ، جیسے کہ ابھی پیش کروں گا، پیش کیا ہے اسی آیت کی تشریح میں، تو فوراً دل کو اثر کر جاتی ہے. تو ویسی یہ بات کرتے تھے. تو ملمع شدہ کریں، اچھا ہے ترجمہ. یہ یاد نہ رہے تو چکنی چپڑی بات. اب وہ جب چکنی چپڑی بات کرتے ہیں، جیسے قوالی ہوتی ہے، قوالی میں لوگ بیٹھتے ہیں تو جذبے سے بھر جاتے ہیں، وہ کھینچتا ہے نا، کشش رہتی ہے جی، شعر شاعری کشش رہتی ہے. غرورا، غرورا یعنی کیا؟ دھوکہ، فراڈ. لیکن یاد رکھیں قرآن شریف میں غرورا بھی ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں. غرورا یعنی کیا؟ فراڈ. نام، اسم. ابھی تو سمجھتے ہیں نا کسی چیز کا نام. ایک ہے آپ پڑھیں گے سورہ لقمان میں کافی حوالے دیتا ہوں سورہ لقمان. اب یہ 33 آیت ہے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. اب غرور ہوا اسم فاعل، صفت شیطان کی، یعنی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے دھوکہ باز. تو دھوکہ باز کون؟ شیطان. اور یہ دھوکہ باز نہیں ہے، غرور یعنی دھوکہ، چیز کا نام. تو یہ یاد رکھنا ہے یہاں پر. اچھا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتے تو ایسا نہیں کرتے. یعنی نہ شیطان انس نہ شیطان جن نہ چکنی چپڑی بات کرتے اور نہ فراڈ کرتے نہ دھوکہ دیتے اگر اللہ چاہتا تو اے رسول فذرہم، چھوڑو مطلب بھاگو مت، اس ذہن اس کی طرف مت لگاؤ. وما یفترون، اور جو وہ تہمت لگا رہے ہیں درگزر کرو. اور یہ مفہوم آپ سمجھ چکے ہیں. مزید اور تو پھر وہ شعر سناتے ہیں. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ. اب دیکھ ولی ایسا کیوں؟ تاکہ مائل ہو ان کی طرف. یعنی جو چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں نا، تاکہ لوگوں کے دل مائل ہوں کن کے؟ جو آخرت پر یقین نہیں کرتے. اللہ وَلِتَرْضَوْهُ، اور اسے راضی کریں. تو چکنی چپڑی بات کر رہے ہیں. وَلِيَقْتَرِفُوا، یہ بھی الفاظ استعمال ہوتا ہے ارتکاب جرم، تاکہ وہ مرتکب ہو جائیں جس کا وہ مرتکب ہو رہے ہیں. اب ارتکاب تو بہت لفظ بہت عام ہے، ہمارے یہاں ارتکاب کا لفظ ہوتا ہے، لیکن ارتکاب میں اور یہ اقتراف بہت فرق ہے. بھائی کسی کے گھر کا تالا توڑنا ارتکاب میں جرم ثابت ہو گیا، یہ وہ بات نہیں ہے. یہ اللہ اس کے رسول کو جھٹلانے کا ارتکاب. اس لیے یہاں پر اختلاف یعنی شدت. تو یہ الفاظ جو ہیں لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں. یہ مجرمین، یہ بھی جرم ہے وہ بھی جرم ہے. اب آپ نے دیکھا ایسا کیوں بھائی؟ نبی کے لیے بھی دشمن کیوں؟ یہ کیا اس میں مصلحت ہے؟ تو آپ یقین کریں ہم اور آپ جو دعوت کر رہے ہیں تو ہمارے دشمن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمارا کوئی دشمن نہیں ہوا تو ہم میں کوئی کمال ہی نہیں. جب ہم دعوت دیں گے لوگوں کو بلائیں گے تو ٹکراؤ ہوگا. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے لوگوں کو بلایا، سب اپنے آ رہے ہیں سیمپل، آمنا و صدقنا سب، یہ کیا کمال ہے بھائی؟ تو رف الاشیاء بازدادہا، ٹکراؤ سے سمجھ میں آتا ہے. تو اس کے لیے ایک شعر ہے تو سنیے گا. عقاب کے لے کا دیکھیے یہ لفظ فارسی تند باد. تند تو آپ سنتے ہوں گے جب ہوا نرم گرم چلتی ہے تو تند. باد یعنی ہوا، باد یعنی ہاں. تو تند باد چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے.
اچھا تو اب ہے نا، تو اب یہ کیوں؟ تو اس کا پہلا مصرع سنیے گا، تندے بعد مخالف ہے، تندے بعد مخالف تو کیا ہے؟ یہ جو عقاب کیا بولتے ہیں آپ اس کو، باز نا، عقاب جب جاتا ہے نا تو شکار کرتا ہے، اب گرم ہوا چلتی ہے تو ہوا اس کے اوپر چلا جاتا ہے، کتنے ہزار فٹ جاتا ہے وہ تو آپ جانے، تو اس سے کہہ رہے ہیں کہ تندے بعد مخالف ہے، نہ گھبرا اے عقاب، گھبرا مت، وہ چلا گیا اوپر۔ اب دیکھو کیسا کہہ رہے ہیں، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تو کیسی، تو اب ہمیں بھی گھبرانا نہیں چاہیے، جہاں ٹکراؤ ہے تو ہمارا رتبہ بڑھ جاتا ہے، اور اسی ٹکراؤ میں تو جب نبی کے لیے، تو یہ بہت اچھا شعر اس کی ترجمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم صبر کریں، جو بھی کیا کیا کہتے ہیں، اچھا آپ کے پیچھے بھی کہتے ہیں، یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ سعودی میں گیا وہ گمراہ ہو گیا، اچھا پیسے آئے وہ نہیں، وہ گمراہ نہیں ہوئے، پیسے خوب آئے پیسے خوب آئے۔ تو ایک دفعہ تو لطیفہ ہو گیا، لطیفہ مجھے بلایا جہاں پر میرا اثر تھا، بولے آئیے ذرا لوگوں کو سمجھائیے، یہ لوگ سعودی سے آئے، یہ سب کیا کیا پیدا کیے۔ میں نے کہا سعودی سے آئے تو کیا کیا سیکھ کے آئے، اور پیسے کا بھی بولو نا، پیسے کتنے لائے وہ بھی بتاؤ، تو میں آ کے بیٹھتا ہوں حساب کتاب کرتا ہوں۔ تو بہرحال اللہ توفیق دے۔ تو یہ سمجھ میں آئے گی، آپ سنیے گا، افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ تو یہ تو کنڈیشن ہے، پوزیشن ہے، کیا میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا حاکم بناؤں؟ تقاضا کرتے تھے نا کہ تھوڑا سا اشتراک کرو۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے جس نے اتارا تمہاری طرف کتاب مفصلہ، جانتے ہیں آپ تفصیل سے، یعنی کوئی بھی مسئلہ کھول کھول کر بیان کیا ہے، خاص کر توحید لیجئے، شرک لیجئے، عمل صالحہ لیجئے، ہر چیز کو مسائل۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اب اشارہ ہے یہودیوں کی طرف، جنہیں ہم نے کتاب دی، یعلمون، وہ اچھی طرح جانتے ہیں، انہ منزل من ربک بالحق، تیرے رب کی جانب سے وہ سچی اور پکی کتاب ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں، مگر وہی خود منحرف ہوئے، وہ آج تک منحرف ہوئے ہیں۔ فلا تکونن من الممترین، ریب کے آگے ممترین، تو تم ایسا شک مت کرو، کیونکہ یہ دلاسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس فرشتے آتے تھے، جبریل آتے تھے، اور آپ کو یقین تھا یہ سب کچھ، پھر بھی دشمن بنے ہوئے ہیں، تو دلاسا دیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں، آپ ایسا نہ سمجھے، وہ بھی جانتے ہیں، تو آپ اس میں بالکل شک مت کرو۔ ظاہر ہے کہ آپ کو شک نہیں تھا، لیکن پھر بھی انسان اور ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ ہم بھی اس میں شک نہ کریں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تمت، یہاں لکھتے ہیں قد تم، آپ کا اقامہ ہو گیا، تم جی ازدار حویہ، تو تمت مکمل ہو گئی تیرے رب کی باتیں، صدقہ صداقت کے اعتبار سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، قرآن کی صداقت، توحید کی صداقت مکمل ہو چکی، اور عدلہ، یعنی اس میں جو احکام ہیں، جو سزائیں ہیں، جو بھی ہے عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ کیسے آئے تھے دیکھیے، سبحان اللہ، صدقاً و عدلہ، یہ شعرا نہیں بنا سکے جی۔ لا مبدل، مبدل اسم فاعل ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کے ان کلمات کو تبدیل کر سکے، ہے کوئی کر سکتا ہے؟ یہ ہے، کبھی کبھی آتا ہے لا تبدیل، تو وہ مصدر ہے اس میں، اور یہ مبدل۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو اے رسول کیا آپ سمجھتے ہیں ہم سنتے نہیں؟ ہم خوب سن رہے ہیں، یہ جو وحی کر رہے ہیں، وحی کے معنی تیسرا نہیں سنتا مگر اللہ سنتا ہے، سمجھے نا، ہم خوب سن رہے ہیں اور خوب جانتے بھی ہیں۔ اب ایک آخری آیت، یہ بھی فلسفے سے کم نہیں، چونکہ پھر اس کے بعد جو آیت ہے، ہاں 2 آیتیں ہیں، تو سنیے گا، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، زمین میں جو زیادہ ہے نا، ان کے آپ اگر اطاعت کریں، کہنا مانیں، یضلوک عن سبیل اللہ، آپ کو اللہ کے راہ سے بہکا دیں گے۔
اور یہ کیا کر رہے ہیں اکثر؟ دیکھو اکثر کو نہ بھولیے. ان یتبعون الا ون، اٹکل پچو باتیں، اٹکلیں جانتے ہیں نا، بے بنیاد باتیں، اسے کہتے ہیں ظن، گمان، وہم. اور اس کے بعد یہ تاکید کے لیے خرس، یعنی گمان اور اٹکلیں. تو وہ وہم کی بات کرتے ہیں اور اٹکلیں پیش کر رہے ہیں اور کچھ نہیں. کون؟ اکثر. یہاں فلسفہ کیا ہے؟ اکثر کہا گیا. اور بھی سورہ یوسف میں بھی آیت یاد دیا تھا کہ جو ایمان لاتے ہیں اکثرهم مشرکون. لیکن آپ نے سنا ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جو اکثر ہیں وہ گمراہ نہیں ہیں. اب جب آپ سے بحث ہو جائے بھائی تو وہ ہمارے یہاں ایک جماعت ایسی ہے کہ وہ ہر چپے چپے تک پہنچی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ مطمئن ہے کہ ہم چونکہ اکثر ہیں اور اکثر لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوتے اس لیے ہم اکبر ہیں اور باقی ہم لوگ کیا ہیں؟ گمراہ ہیں. تو پھر اللہ پاک نے کلام پاک میں کہاں کہا ہے کہ جو اکثر لوگوں وہ صحیح ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکثر گمراہ ہیں. دیکھیں گے نا، ایمان والے کم ہیں، اکثر گمراہ ہیں. تو اب انہیں کیسے سمجھائیں؟ کئی دفعہ بحث ہوئی بھائی عقائد کن کے صحیح ہیں، یہ اپنے ہی لوگ ہیں، اپنے بھائی ہیں. یہ بھائی عقائد صحیح کون سے ہیں؟ عقائد، کیونکہ عقیدے کا بڑا مسئلہ ہے نا. ابھی یہ تو میں نے بتایا معتزلہ کا، ہمارے علماء میں بھی ایسا غلط عقیدہ پایا جاتا ہے، وہ جانتے نہیں کہ وہ عقیدہ کیا ہے. جیسے کہ اللہ کہاں ہے، اور یہ کہ جیسے کہ شوال کے روزے. تو اصل کیا ہے کہ جاننے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو حق پر کون ہے، وہ 73 فرقے والی حدیث جانتے ہیں نا. تو بولے ما علیہ انا و اصحابی. دیکھیں اب بتاؤ، پوری دنیا میں تلاش کرو، مسلمان بہت ہیں، شیعہ کے سامنے سنی میں بھی بہت ہیں، عقائد میں اختلاف ہے. تو عقائد یہ بہت اہم ہے. اللہ کے بارے میں ہمیں جاننا ہے کہ اللہ کون ہے. ابھی آپ کہیں گے کہ اللہ ہر جگہ ہے، ایسا تو عقیدہ نہیں ہے. اللہ ہر جگہ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تم جاؤ، تو بولے کہ ہم جا رہے ہیں فرعون کو، تو نخاف ان یفرط علینا، چونکہ ایک شخص کا قتل ہوا تھا نا، مکہ مارا تھا. تو کیا فرمایا تھا؟ لا تخافا، اور کیا بولا تھا؟ اننی معکما اسمع و ارا، سنتا ہوں. اچھا انی کیا من حبل الورید قریب ہوں. تو کیا حبل الورید یہاں قریب ہے؟ قریب کیسے ہیں؟ علم، احاطہ. ان اللہ مع الصابرین، تو ہم صبر کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ میں اللہ. تو یہ عقیدہ لوگوں میں غلط فہمی کا شکار ہو چکا ہے. تو محنت کریں اس پر. سنتا ہوں اور ارا انہیں دیکھتا ہوں. ارا رؤیا سے، ارا رؤیا سے جو اسماء، کبھی انظر بھی آتا ہے، نظر، رؤیا، ارا سب ایک ہی ہے. ادراک اور ہے، ادراک ہم نہیں کر سکتے. ہاں بصائر اور بصائر، بصر، ابصار، بصیرت، بصائر. بصائر تو بہت مشہور ہے. بصائر تو آپ کے یہاں کتاب سے بھی ہے، انہی کی عربی میں لکھی ہے، دنیا میں پھیل گئی. اچھا ایک چیز میں نے مار کیا، کوئی بھی اچھی کتاب ہو نا عربی میں، یہ لوگ اس کو اٹھا لیتے ہیں. ہاں اب لوگوں کو پتہ نہیں. دارالعلم، مکتبۃ العلمیہ بیروت اور مدینہ منورہ سے کتاب شائع، حالانکہ یہ کتاب میں بچپن سے پڑھتا تھا. ہاں تو وہ اس واقعی میں عدل سے کام لیتے ہیں. اگر کوئی کتاب صحیح ہے نا وہ شائع کرتے ہیں. تو بہرحال بات چل رہی تھی سمیع اور کیا؟ ارا سے. تو ارا یعنی فرسٹ پرسن، میں ہی دیکھتا ہوں. علم تر تو دیکھ. تو یہ سیگے 14 سیگے ہیں نا. اب یہ اس میں کیا ہے؟ صرف ہے، یعنی اصلی پوزیشن میں نہیں، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہے. دیکھو انظر تنظر آپ سمجھ جائیں گے. یہ ارا میں صرف ہوا ہے. جیسے کہ میں نے کہا تھا نا قال، اصل میں قال ہے ہی نہیں، آپ لوگوں کو عادت ہو گئی، وہ قول ہو گیا. ابھی میں کہوں گا اقولو، آپ بولیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو صرف ہوا، اس میں چینجنگ ہوئی ہے. تو اس لیے وہ ارا یرا میں وہ صرف. علم صرف ایک مستقل ہے علم. ہو چلیے. ان ربک هو اعلم من يضل عن سبيله، ان ربک هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. دیکھیے اعلم، دو جگہ اعلم نہ کہ اعلم، خیال رکھنا. ابھی تو ماشاءاللہ آپ لوگ بہت محنت کیے. تو تیرا رب خوب جانتا ہے کون گمراہ ہے اس کے راستے سے، خوب جانتا ہے کہ کون راہیاب ہے. مطلب ان کو بھی جانتے ہیں جو یہی بعدم الی بعد، اور آپ کو بھی جانتے ہیں، سچے پکے مومنین کو بھی جانتے ہیں. تو آج کے درس کا اختتام اس پر کرتے ہیں. اگلی آیت اس کے لیے نہیں لے رہے ہیں کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس میں تفصیل درکرار ہے کہ اللہ کا نام لو اور کھاؤ. تو انشاءاللہ
رمضان کے بعد جی اس کا ترجمہ نہیں ہوا. بے شک تمہارا رب وہ خوب جانتا ہے کون گمراہ ہے اس کے راستے سے اور وہ خوب جانتا ہے کون راہیاب ہے. اب یہاں جمع ہے من المحسن, کون راہیاب ہیں, ہدایت پر ہیں, ہدایت کرنے والے ہیں, رہبری کرنے والے ہیں, انہیں بھی خوب جانتا ہے. تو انشاءاللہ درس دعا کے بعد بات کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. رمضان میں تو یہ ادارہ بند رہتا ہے, اس لیے مجھ سے کوئی کہے گا کہ نہیں اس کے درس رکھو. وہاں تو کہتے تھے یہ ادارہ بند ہے. شوال میں 3 شوال کو تو وہ روزے رہیں گے, اور 10 شوال یا 9 شوال کو جو جمعہ ہوگا تو اس کا اعلان کر دیا جائے گا, اور آپ واٹس ایپ پہ سوالات کر سکتے ہیں. تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی ہاں جی تو الیکٹریکل چیئر لے لیتے ہیں, اچھے خاصے چل سکتے ہیں. ہاں جلدی کر کے ختم کرنا. ہاں دیکھیے الیکٹریکل چیئر میں تو وہ کیسے ہوا نہیں, وہ بیٹری چل رہی ہے. ہاں بیٹری چل رہی ہے. ہاں بہرحال نہیں مناسب, نہیں مناسب نہیں. عمرہ نہیں معذور ہے اور بات ہے. معذور کے لیے تو وہ بغیر الیکٹرک کے آتی تھی نا, تو معذور کے لیے چلے گی. پتہ نہیں کیا کیا. ہاں گاڑی لگنے کا یہ تو اس کا نام عمرہ نہیں. دیکھیے پہلے جو عمرہ ہوتا تھا نا, یہ صفا مروہ ہے نا, ہم نے کیا ہے شروع میں جب یہ پانی وغیرہ کچھ نہیں تھا, مٹکے میں پانی لے کے بیٹھتا تھا 2 ریال کا ایک گلاس. اب تو کولر لگ گیا. ابھی آپ کو الیکٹرک چیئر چاہیے یعنی. اور اس وقت تو کافی چڑھنا پڑتا تھا پہاڑی, وہ باقاعدہ توڑی میں تھی. اب وہ تھوڑا سا سرا رکھے ہیں, اور اب افسوس ہے. بہرحال دیکھیے اصل میں جو عمرہ کرنے نیت پر ہے. جی آپ کو الیکٹرک کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ مجبور ہیں وہ اور بات ہے, وہ اور بات ہے, چونکہ وہ عذر ہے نہیں چل سکتا. ابھی دیکھیں آج ایک نئی کنڈیشن چلی ہے, بڑے فخر کرتے ہیں, ان کو بھی میں کرتا ہوں. یہ جاتے ہیں کس کے لیے, طواف کے لیے, تو احرام اوڑھ کے فراٹ کر کے طواف کرتے ہیں. اب اچھا بہت فخر کر, ارے میں نے 5 طواف کیا. اچھا فراٹ کر کے 5 حرم شریف میں آپ فراٹ کر کے جا رہے ہیں. جب آپ گھستے ہیں تو احرام باندھے ہوئے, تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہ کریں. آپ کو اگر ایسی ہمت ہے تو اوپر جائیں, اوپر سے کر سکتے ہیں تو آپ. جی حافظ صاحب, یہ دیکھا گیا تو جو حج پہ بھی جاتے ہیں, جو 300 ریال ٹیکسی والے کو دے کے, اس کو دے کے دم دے کر تشریح کمپنی کی تشریح, ہاں وہ تو جرم ہے نا, مخالفت ہے, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. نہیں غلط, وہ نص یعنی غلط اور زیادہ. غلط نہیں, غلط سے. دیکھا ہوں کمپنیوں میں کام کرتے ہیں, ایسے لوگوں کا نام بتا دو. ہاں خدمات کے لیے. جی جی 9 تاریخ کے بعد حج کر لیتے ہیں, دم دے دیتے ہیں. کوئی بھی کام ابھی آج ہی پڑے نا, غرور سے نہیں ہونا چاہیے, دھوکہ دے سے نہیں ہونا چاہیے. چلیے تو ملیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا